الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ بھائی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ زمین تھا، نہ آسمان تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ درندے تھے، نہ چرندے تھے، نہ انسان تھے، کوئی شے نہیں تھی۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو اس کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہو جا، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کو کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں، کسی لیبر کی ضرورت نہیں، کسی شے کی ضرورت نہیں۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ تو اللہ کے بعد جو ہستی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی یا دنیاوی ہر ایک چیز کی دعا بتائی ہے، تعلیم فرمائی ہے، ایک ایک چیز بتا کر کے گئے ہیں، امت کو پہنچا کر کے گئے ہیں۔ تو پارٹ 1 جو ہم نے بنایا تھا وہ منزل کے نام سے بنایا تھا۔ منزل کے بعد کچھ ہم نے جو ہے دعائیں نکالی ہیں جو حدیث سے ہیں اور کتابوں سے ہم نے تمام اس سے ذخیرہ جمع کیا ہے۔ تو منزل تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور منزل کے ساتھ جو دعائیں حدیث سے ثابت ہیں وہ ہم آپ کے سامنے جو ہے پیش کرنے جا رہے ہیں، پارٹ 2 بنا رہے ہیں۔ تو پارٹ 2 میں اب میں کیونکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اسی لیے ہم آپ کو دیکھو پارٹ 2 جو ہے یہ پارٹ 2 ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ دیکھو جادو سے حفاظت کے لیے آیات سحر۔ یہ دیکھیے شاہ عبدالعزیز قدس اللہ سرہ نے آیات سحر کو دفع سحر کے سلسلے میں نہایت مجرب اور نفع بخش بیان کیا ہے۔ یہ کتاب کا حوالہ ہے، یہ دیکھیے مجربات عزیزی الاتقان، یہ دیکھیے حوالہ ہے، اور یہ دعا ہے۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى۔ یہ جو ہے دعا آپ کو یہاں سے یہاں تک پڑھنی ہے۔ یہ جادو کے لیے بہت ہی اچھی ہے دعا، حدیث سے ثابت ہے، اور حوالہ بھی دیکھو دیا ہے۔ اچھا دوسری دعا دیکھو، یہ منزل پڑھنے کے بعد یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ منزل پڑھنے کے بعد یہاں سے یہاں تک، یہ دیکھیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیے شیطان، کاہن اور جادوگر سے حفاظت۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم شام کو یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو تو صبح تک شیطان، کاہن اور جادوگر کے ضرر سے محفوظ رہو گے، اور صبح کو پڑھ لیا کرو تو شام تک محفوظ رہو گے۔ ابن السنہ یہ حوالہ ہے، دیکھو کتاب کا حوالہ دیا ہے، اور یہ جو ہے یہ امسینا و امسل ملک للہ، یہ جو ہے یعنی اگر شام میں پڑھو گے تو یہ امسینا و امسل ملک للہ، اور اگر صبح پڑھو گے تو اصبحنا و اصبح الملک للہ پڑھو گے، یہ اصبحنا و اصبح الملک للہ زائد کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر شام کو پڑھنا ہے تو امسینا و امسل ملک للہ والحمد للہ کلہ للہ، اعوذ باللہ الذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ من شر ما خلق وذرأ ومن شر الشیطان وشرکہ۔ ترجمہ دیکھنا چاہے تو یہ ترجمہ بھی آپ دیکھ لو کیونکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ اور یہ دیکھو نوٹ میں لکھا بھی ہے کہ صبح کو امسینا و امسل ملک کے بجائے اصبحنا و اصبح الملک یعنی پڑھنا ہے، وہیں پہ جو ہم نے بتایا تھا یہاں پہ کہ یہ جو ہے شام میں پڑھنا ہے تو یہ جو لکھا ہے وہی پڑھنا، اگر صبح پڑھنا ہے تو اصبحنا و اصبح الملک للہ پڑھنا ہے۔ یہ نوٹ میں انہوں نے دیکھو باقاعدہ لکھ بھی دیا ہے کہ اگر صبح پڑھنا ہے تو اصبحنا و اصبح الملک للہ، اور شام میں اگر پڑھنا ہے تو امسینا و امسل ملک للہ پڑھنا ہے۔ یہ دعا جو ہے اس کا ترجمہ بھی ہے، آپ جو ہے یہاں سے یہاں تک یہ دعا پڑھنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ منزل کے بعد لازم پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے یہ بھی ہے جادو، سحر اور کرتب وغیرہ سے حفاظت۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، یعنی یہ اس دعا کی برکت سے جو ہے وہ جادو سے بچ گئے۔ یہ دیکھیے اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ یہ دیکھیے حوالہ موطا امام مالک عربی کی کتاب ہے، اس میں یہ حوالہ دیا ہوا ہے جو مدارس وغیرہ کے اندر سہارنپور، دارالعلوم دیوبند اور تمام جگہوں پر دارالعلوم کراچی وغیرہ تمام بڑے بڑے مدارس کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہے، اس کا دیکھو حوالہ دیا ہوا باقاعدہ۔ تو یہ دعا یہ بھی پڑھنی ہے، دعا منزل کے بعد یہ دعائیں بھی پڑھنی ہیں۔ اور پھر آ جائیے کہ یہ شیطان کے لشکر سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا رات اور دن کے شروع میں پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ابلیس اور اس کے لشکر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ والی بسم اللہ ذی الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ ما کان اعوذ باللہ من الشیطان۔ یہ دیکھیے حوالہ ابن عساکر حوالہ۔ یہ ترجمہ اگر دیکھنا چاہو تو ترجمہ دیکھ لو، یہ دیکھیے۔ اچھا، اور یہ بھی منزل کے ساتھ جو ہے یہ دعا بھی پڑھنی ہے، اور یہ دعا بھی پڑھنی ہے لازم۔ جادو ہو جائے تو کیا پڑھیں؟ اگر کسی کو شک ہے کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا تو کیا پڑھیں؟ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کیا آپ کو جادو کی شکایت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، یہ والی بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین او حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ ابن ماجہ ہے، یہ بھی مدارس کے اندر عربی کی کتاب ہے، یہ بھی پڑھائی جاتی ہے ابن ماجہ کی۔ یہ ابن ماجہ سے انہوں نے اخذ کیا لیا ہے، یہ ترجمہ ہے اس کے نیچے۔
ٹھیک ہے، تو یہ بھی پڑھنی ہے۔ اور یہ دیکھیے یہاں سے شیطان قابو نہیں پا سکتا، یہ والی بھی دعا پڑھنی ہے۔ ایک طویل روایت میں ہے کہ ابلیس نے شیطان کو حضرت عروہ بن زبیر کے پاس بھیجا کہ ان کو اغوا کر کے لائیں، مگر چونکہ وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اسی لیے وہ ان پر قابو نہ پا سکا۔ دعا یہ ہے یہاں سے، آمنت باللہ العظیم واعتصمت به وکفرت بالطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی التي لا انفصام لها ان اللہ هو السمیع العلیم۔ یہ حوالہ ہے دیکھو، ماخوذ از تاریخ جنات و شیاطین، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی پڑھنی ہے، یہ دعا بھی منزل کے ساتھ ساتھ پڑھنی ہے۔ اچھا، ایک یہ دعا بھی لازم پڑھنی ہے، یہ شیاطین اور خبیث جنات ناکام ہوں گے، یہ دعا بھی لازم پڑھنی کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ الجن میں ایک جن آگ کا شعلہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو جلانا چاہا، یہ بہت خبیث ہوتے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کیا میں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جنہیں آپ پڑھیں گے تو اس کی آگ بجھ جائے گی اور وہ منہ کے بل جا گرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور سکھائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ یہ کلمات کہیں۔ یہ جنات شیاطین یہ خبیث مشینوں میں بھی نہیں آتے ہیں، بڑی بڑی مشینیں مائکروسکوپ سے بھی دیکھیں گے تو نہیں آئیں گے، مگر یہ اللہ کے کلام سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے منزل کے بعد یہ لازم پڑھنی ہے آپ کو، اعوذ بوجہ اللہ الکریم وکلماتہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ینزل من السماء وما یعرج فیہا ومن شر ما ذرأ فی الارض وما تخرج منها ومن شر فتنة اللیل والنہار ومن شر طوارق اللیل والنہار الا طارقا یطرق بخیر یا رحمان۔ یہ حوالہ دیکھو دیا ہے کتاب الدعا للطبرانی، حدیث نمبر باقاعدہ دیا، اور یہ ترجمہ جو ہے اس کا ترجمہ دیکھو، منزل کے ساتھ یہاں تک پڑھیں، تو منزل کے ساتھ یہ دعا بھی لازم پڑھیں۔ اتنے خبیث ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے جو ہے جلانے کی کوشش کی اور جو ہے ضرر پہنچانے کی کوشش کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلمات جو ہے آپ کو بتلائے کہ یہ دعا پڑھا کرو، تو ہم لوگ بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور دعائیں پڑھیں، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے اور ہتھیار بھی ہے مومن کا، تو ہم کوشش کریں کہ دعا کے ذریعے سے اپنی ہم حفاظت کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی یا دنیاوی یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو بتا کے نہ گئے ہوں، تو ہم لوگ عمل کریں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے اس کو یاد کر لیں گے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔